بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور پنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدوار NA60 سجاد خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں وطن عزیز پاکستان کو موجودہ اور آنے والے چیلنجز اور بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے، ملک میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے، اور اب IMF سے ہونے والا معاہدہ بھی مسلم لیگ نون کی قیادت کی مدبرانہ سوچ اور صلاحیت کا کھلا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کو انتخابات میں ووٹ دے کر اقتدار میں لا کر ترقی کی نئی راہیں کھولنے کے عمل کا آغاز کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف انتخابات سے قبل پاکستان میں ہوں گے اور انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے برطانیہ کے دورے میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے رہنماؤں کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عشائیہ میں اسکاٹ لینڈ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، جبکہ یوتھ ونگ کے صدر راجہ عابد، جنرل سیکرٹری رانا عاصم، نائب صدر وسیم خان، سیکرٹری اطلاعات راجہ ندیم اور وسیم راجپوت کے علاوہ مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے صدر مرزا امین نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ بیرون ملک خصوصاً برطانیہ میں مقیم پاکستانی بھی مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور برطانیہ میں ہزاروں پاکستانی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام گزشتہ روز کوری روڈ پر ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس کی قیادت مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن انجینئر رفیق نجم، مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ رانا وحید احمد شہزاد، ذریعہ صدر تحریک منہاج القرآن انار خان گوندل، ذریعہ صدر پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی غلام علی خان، آرگنائزر سردار نصیر انجم، جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ شان اوان اور ضلعی صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ احمد محی الدین نے کی۔ مظاہرے میں شہر بھر سے تحریک کی ذیلی تنظیموں کے صدور و ناظمین شریک ہوئے۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے رفیق نجم نے کہا کہ حرمت قرآن پاک ہمارے اطمینان کا حصہ ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی برہمتی سے دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس گھنونے فعل کو کسی صورت آزادی رائے سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ احترام مذہب کے حوالے سے اقوام متحدہ کے قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد کر کے اس جنونی شخص کو اب تک کافر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ مسلمانوں سے متعلقہ معاملات پر اقوام متحدہ نے ہمیشہ منافقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسلم دنیا کو بیدار ہو کر OIC کو فعال بنائے۔ مظاہرین نے اس مذموم واقعے کے خلاف خوب نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ سویڈن کی حکومت اپنے شہری کی طرف سے اس قوی حرکت پر مسلم دنیا کو معافی مانگے اور اسے قرار واقعی سزا دے۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں نوجوان مصوروں اور خطاطوں کے فنپاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی منیجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال عامر فدا پراچا تھے۔ مہمان خصوصی عامر فدا پراچا نے کہا کہ خطاطی کا فن جو اسلامی ممالک کا مشترکہ ورثہ ہے، اسلامی معاشروں کے تعلقات کو جوڑنے اور گہرا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ فن خطاطی اور دیگر تمام اصلی فنون انسان کو اللہ تک پہنچانے والے راستوں سے انحراف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کا خالق اور مظہر ہے۔ آخر میں انہوں نے بہترین کارکردگی والے تمام مصوروں اور خطاط کو مبارکباد دی۔ نائب منظور نے اس موقع پر کہا کہ تصاویر میں قدرت اور زمین کے رنگ نمایاں ہیں۔ تمام بچوں نے پاکستان کا مثبت چہرہ تصویری شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو رسمی تعلیم کے ساتھ غیر رسمی سرگرمیوں کی طرف بھی مائل کرنا چاہیے۔ ڈائریکٹر وقار احمد نے کہا کہ مختلف موضوعات کو ایک نمائش میں سمونا بھی ایک آرٹ ہے۔ آرٹس کونسل نے ہمیشہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تاکہ وہ اپنا کام دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ حکومت پنجاب کی آرٹ اور آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات مثالی ہیں۔ میاں افضل جاوید نے کہا کہ نمائشوں سے نوجوانوں میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے۔ نوجوان مصوروں کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آتی ہیں اور نئے فن پارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔
نمائش میں اسلامی خطاطی اور پہاڑوں، چرند پرند دیہات اور دیگر موضوعات پر فن پارے رکھے گئے تھے۔ تقریب میں وقار علی، ارسلان علی، احمد، حمزہ علی، شاہ رخ، ماہم، عائشہ، بشرا، فاطمہ، تبسم، خولہ خان سمیت دیگر مصوروں اور خطاطوں میں سرٹیفکیٹس اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ نمائش میں جڑواں شہروں سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین و عالم اسلام کے ممتاز مذہبی اور روحانی پیشوا پیر محمد نقیب الرحمن نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ تعلیمات سے روشنی لے کر خانقاہ نظام نے ہمیشہ دوسروں کی بجائے اپنی اصلاح، دوسروں پر کیچڑ چالنے کی بجائے ان کو عزت دینے، ہر قسم کے تعصب، نفرت، فرقہ واریت، انتشار پسندی کے خاتمے اور بین المسالک بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی کی تعلیم دی ہے اور انشاءاللہ دی جاتی رہے گی۔ دین متین اسلام سراسر امن و سلامتی اور خیر و نیکی کی تعلیم دیتا ہے، جس میں انسانی جان، مال، خون اور آبرو کی حرمت ہے۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی نے مسلمانان عالم کے دل چھنی کر دیے ہیں اور امت مسلمہ کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ ان واقعات کے سدباب کے لیے امت مسلمہ عہد کرے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن کریم کے احکامات کے تابع بسر کریں گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اس دلخراش واقعہ کا درد اپنے دل میں محسوس کرے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے اور تقویٰ کا دامن مضبوطی سے تھامے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے، اور تقوی کا تقاضا ہے کہ اس موقع پر ہر کسی کو نقصان پہنچانے سے گریز کرے اور گالیاں دینے سے گریز کرے، کیونکہ شریعت مطالعہ اس کی ممانعت کرتی ہے۔ دنیا تک آنے والی انسانیت ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف فرمائے۔ نجران کی عیسائی وفد کی عبادت کے لیے مسجد نبوی شریف کھولنے کا حکم ارشاد فرمانے اور ایک یہودی عورت کے جنازے کا احترام فرمانے سے احترام عامیت سے بہترین رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے اتوار کے روز عیدگاہ شریف میں منعقدہ ہفتہ وار درس حدیث سے پاک سے خطاب کے دوران کیا۔ محفل کی اختتام پر پیر محمد نقیب الرحمن نے وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی اور اتحاد بین المسلمین کی خصوصی دعا کی۔ سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی کا جواب دینے کے لیے اور دنیا بھر کے شاطمان قرآن کو خبردار کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی کی کال پر ملک بھر کے تحریک لبیک کی تنظیموں نے چھوٹی بڑی شاہراہوں، چوکوں اور چوراہوں میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک اور قرآن خوانی کرنے کا سلسلہ اتوار کو شروع کیا۔ اس سلسلے میں ملک کے دیگر اضلاع، شہروں و قصبوں کی طرح راولپنڈی میں بھی تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر پیر سید عنایت الحق شاہ کی قیادت میں لیاقت باغ اور لیاقت پارک میں تحریک لبیک کے رہنماؤں کارکنوں کی کثیر تعداد نے میر روڈ پر قرآن خوانی کی اور درود شریف محفل منعقد کی۔ یہ سلسلہ نماز مغرب تک جاری رہا۔ دیگر رہنماؤں میں علامہ شفیق قادری، علی جمال، امجد رضوی اور متعدد رہنما شامل تھے۔ اس موقع پر پیر سید عنایت الحق شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ملعون شخص کو قرار واقعی سزا دے، ورنہ امت مسلمہ اس گستاخی کا بھرپور انداز میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم نے تلاوت قرآن پاک کر کے عالم کفر اور اسلام فوبیا میں مبتلا دشمنان اسلام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم قرآن کی عظمت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔